وہ کہتے ہیں عوام کہاں کھڑی ہے ہمیں پتا ہے، لیکن آپ کہاں کھڑے ہیں وہ بھی بڑا ڈیبیٹیبل اس لیے ہے کیونکہ بات ہو رہی تھی بند گلی کی. یہ آرگومنٹ یہ کہ یہاں سے جانا کہاں ہے، آسان ہے یہاں سے ہم بیان بازی کی حد تک، لیکن سب کو پتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک سی صورتحال ہے. آپ کہتے ہیں بین کر دیں گے، وہ بین اتنا آسان نہیں. آپ کہتے ہیں جناب یہ کر دیں گے، عمران اندر رہے گا، اس کو اندر رکھنا ہے. جس جگہ بات ہوتی ہے یہی بات ہو رہی ہے. کیا یہ بین کر دینا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس اے سولوشن کا حل ہے، یہ معاملات کو مزید خراب کرے گا اگر بین کریں گے سیاسی جماعت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ کاشف بھائی. کاشف بھائی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ عمران کی آج کے اگر آپ حالات دیکھیں تو عمران خان سے تو ہم جس دن ہم نے حکومت لی، ہم نے پہلی چیز یہ کی کہ ہم بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے. پالیٹکس میں، سیاست میں ڈائیلاگ کی بات آتی ہے، ہم ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، چیزوں کو آگے لے کے چڑھتے ہیں. لیکن آپ کا اپنا لیڈر اگر ایسا ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کر آج بھی وہ آپ کے شہداؤں کے خلاف، آج بھی آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف، آج بھی آپ کے اپنے ملک کے خلاف بیٹھ کے بات کر رہا ہو، جو بندہ آتا ہے. دیکھیں میں نے کل بھی کہا کہ ہم نے ریپیٹڈلی کہا کہ عمران خان کا یہ کنفیشن جرنلسٹ کے سامنے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کنفیشن ہے، جن کی پہلے اپنی ویڈیوز میں کہتے رہے کہ جب ان کو ریلیز کیا کہ میں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم جا کے ان کے اداروں کے سامنے جی ایچ کیو کے اور ان کے فوجی تنصیبات کے سامنے جا کے کہا. یہ فرسٹ ٹائم نہیں، جب آئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے کہا تھا، یہ لوگوں کو کہا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ویڈیو ہے مجھے بھیج دیجیے گا. سر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا یہ پہلا موقع ہے جب یہ کہا گیا کہ پارٹی کی طرف سے یا میری طرف سے. ویڈیو میں خود جب عمران خان جب اریسٹ ہونے کے اگلے دن کے بعد اس نے کہا کہ یہ پھر اٹھائیں گے، پھر مجھے پکڑیں گے، تو یہی چیز. اب ان کا آرگومنٹ میں آپ کو پہلے پریمپٹ کر کے بتا رہا ہوں. کہتے ہیں سپریم کورٹ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، اس کے سامنے احتجاج ہوتا ہے، تو یہاں پر کیا پرابلم ہے؟ مجھے پتا ہے یہ اگلا آرگومنٹ ٹائم آپ کو یاد ہے احتجاج کب تھا؟ جب آپ کا چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا تھا، آپ کا اتنا بڑا آ رہا تھا، اور کچھ ابھی مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کچھ حکومت کو لیے ہوئے. انہوں نے کہا ملک کو بند کر دو، سول نافرمانی کر دو، پاکستان کو آگ لگا دو. دیکھیں ملک آج جس حالات میں ہے، مجھے بتایا الطاف حسین نے کیا کیا تھا، یہی چیزیں کہی تھی نا، تو آپ نے بین کیا تھا. تب ان کی یہ تو میرے بھائی ہیں، چلے ناٹ ہم، لیکن تب ان لوگوں کی جو ان کے وہ اور بولنے والے، ان کی وکالت کدھر تھی؟ تب ان کی کدھر تھی کہ یار کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ صوبے سے تھے. مجھے بات بتائیں کہ آپ جو ہے اس سے تو 4 گنا آگے یہ بڑھ گئے. انہوں نے کیا، آپ میں کل بھی ہم بار بار یہ ریپیٹ کرتے ہیں بات کہ آپ اگر کوئی اور جماعت پاکستان کے اور پاکستان کو جلانے کی بات کرے، پاکستان کو بند کرنے کی بات کرے، پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرے، آپ کے شہداؤں کے مجسموں کو جلائے، ٹھیک ہے نا. ان کی کیا، کس طرح عمران خان کا نیفیو نہیں تھا جو کپڑے ہلا رہا تھا، ان کے اپنے لوگ نہیں ہیں. دیکھیے بات سنیں، لیکن مجھے ایک بات آرگومنٹ بناتے ہیں نا، اس کا آرگومنٹ ایک سیکنڈ. مسئلہ یہ کہ جس نے غلط کام کیا، جس نے قانون توڑا، اس کو سزا دو. یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ ہم سب کو بند کر دیں گے. اب آپ کی پارٹی سپریم کورٹ پہ چڑھ گئی، کیا نواز شریف کو پابندی لگا کے مسلم لیگ بند کر دیں؟ آپ کی پارٹی مریم نواز جب گئی نیب کے دفتر، کیا نہیں کیا، پتھر لے کر گئے مارے. لیکن اس کا آرگومنٹ کا یہ نہیں ہے، میری آرگومنٹ سنیں، اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پھانسی لگا دیں، کسی کو سیاست سے باہر نکال دیں، پابندی لگا دیں. آئی نو یہ آپ سیاستدان اس طرح کی پوزیشن لیتے ہیں، بٹ یہ لاجیکل پوزیشن نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ پھر لاجیکل پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے لوگ روز شہید ہو رہے ہوں، آپ گورنمنٹ ایٹ برکس آف کولیپس تھی، اور یہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف پاکستان کا ڈائیلاگ نہ کرے. یہ پاکستان میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ یہاں ڈائیلاگ کر رہے تھے، اور ان کے لوگ اپنے آرمی چیف کی تصویریں لے کر، پاکستان کی تصویریں لے کے وہاں جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے کہ اگر پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف نیگوشیٹ کیا تو ہم پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ چلنے نہیں دیں گے. انہوں نے، ہم جب غریب کے لیے بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ہم ان کے لیے نیگوشیٹ کرتے. ان کا تو دل تھا یہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. ان کا ایک بندہ کہتا تھا پاکستان کل دیوالیہ ہو رہا ہے، دوسرا کہتا تھا پرسوں ہو رہا ہے، تیسرا کہتا تھا چوتھ ہو رہا ہے. یہ روز دن دیتے تھے. پورے 4 سال عمران خان نے حکومت لی، اس دن سے عمران خان نے ایک ہی بیانیہ اٹھایا، اور وہ بیانیہ عمران خان کا، کاشف بھائی 4 سال عمران خان کا بیانیہ، مجھے بات بتائیں، 4 سال عمران خان کا یہ بیانیہ تھا کہ پاکستان کرپٹ ہے، یہ چوروں کا ملک ہے، اس میں جتنے بیٹھے ہیں چور ہیں. آپ کی ہر چلتی پھرتی ایئر لائنز آپ نے دیوالیہ کر دی، آپ نے اس کو گراؤنڈ کے اوپر لے کے آگے. آپ ان کی کنٹینیوٹی دیکھیں، آپ اس کا ڈے 1 سے لے کے جائیں. دیکھیں ہمیشہ کاشف بھائی ایک موب کو میں نے آپ کی بات ساری ایک فیشسٹ، اور وہ سوچ میں، اور اس سوچ کو تو رکنا پڑے گا. میری بات سننا، اگر آپ یہ دیکھنا شروع کر دینا کس نے کیا دیوالیہ کیا ہے، کل پیپلز پارٹی کے متھے سٹیل مل لگے گی، آپ کے متھے کو پاکستان ایئر لائن لگے گی کہ جس کو نقصان میں آپ دنیا میں مجھے بتا دیں. آرگومنٹ سن لیں میرا بھائی، مجھے پتا ہے آپ oozing with arguments. کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، میں عرض کروں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ
یہ طریقہ نہیں ہے. اگر یہاں شروع یہ کر دے کہ اس ملک کے اوپر جو قرضے چڑھے یا جس وجہ سے ہم ڈیفالٹ کے اتنے قریب آئے ہیں, کون تھا حکومت میں؟ یہ حکومت میں تھا, بین کر دو اس کے اوپر. یہ چوری اس کے اوپر ثابت ہوئی, اس کی ٹیٹیاں ہیں, اس کے جعلی کیسز ہیں, کیونکہ یہ چوری کرتا رہا اس ملک کی. کل یہی ہوگا آپ کے ساتھ, یہ میں سے لکھ لیں آپ کا آپ کے ساتھ کہ وہ یہ کہیں گے کہ کیونکہ آپ اس ملک کو یہاں تک لے کر آئے, ان کو بین کرو, اس کو بین کرو. یہ طریقہ غلط ہے. ہم بین کی اس چیز کے اوپر نہیں کہہ رہے, بین تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو. آپ سر یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن والا جواب تو دینا سر, افواج سے لے کر آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں آرگومنٹ سن لیتے. باقی تو سیاسی آرگومنٹ ہے, ذرا یہ والا جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف کھڑا نہیں ہوا. دیکھیں 9 مئی کو ایک واقعہ ہوا, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی شفاف تحقیقات کرائیے. اس میں 50 لوگ شامل تھے, 60 تھے, 70 تھے, 100 تھے, ان کو سزا دیجیے, دیکھیے کہ کیا ہوا. لیکن سلمان صاحب میں اگر غلط نہیں سنا آپ کو, جب آپ خان صاحب سے مل کے باہر آئے آپ نے کہا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جی بالکل. دیکھیے خان صاحب سے میری تفصیلی گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا کہ جب زمان پارک پہ حملہ ہوا 14 مارچ کو, اس کے بعد 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ ہوا, وہاں رینجرز تھے, ISI کے لوگ تھے بالکل, جن کو دیکھا گیا, پہچانا گیا. تو یہ خان صاحب نے کہا کہ اس وقت گفتگو ہوئی کہ بھی اگر دوبارہ انہوں نے ایسا کیا, جو کہ ہوا پھر 9 مئی کو رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دھاوا بولا, تو ہم احتجاج کریں گے. اس رویے کے خلاف تو احتجاج کہاں کریں گے؟ احتجاج وہیں ہوگا جو کرنے والا ہے غلط کام, جو اپنی آئینی حدود, قانونی حدود سے آگے بڑھ کر وہ کام کر رہا ہے جو پولیس کو وارنٹ لے کے کرنا چاہیے. تو اس میں کون سا جرم ہو گیا, اس میں کون سی پاکستان؟ دیکھیں آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ آپ ایک جماعت کو صرف اس صورت میں ختم کر سکتے ہیں, اس کو بین کر سکتے ہیں اگر وہ پاکستان کی سالمیت یا خود مختاری کے خلاف کام کریے. ایک بہت بڑا بار ہے اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہوتا ہے, کابینہ کا یہ اختیار نہیں ہے. کابینہ ایک پروکلمیشن کرتی ہے اور سپریم کورٹ جاتی ہے. اب یہ 2014 سے شروع ہو گئے, یہ بات وہ بات وہ بات. میں اگر شروع ہو جاؤں 1985 سے تو ختم ہی نہیں ہوگی وہ بات. آپ حفیظ پاشا صاحب کی کتاب پڑھ لیں پاکستان کی معیشت پر, وہ کہتے ہیں 2013 سے 2017 تک جتنا نقصان پاکستان کی معیشت کو اسحاق ڈار صاحب کے اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ نے پہنچایا, پورا آپ کا ایکسپورٹ GDP ریشو آپ دیکھیں کہاں تھا اور کہاں آ گیا ان 4 سالوں میں, وہ بہت سی چیزیں نکالی جا سکتی. اس لیے میں کہتا ہوں اگر یہ جو بات آپ کی بالکل درست ہے, اگر آپ یہ کہیں اس دور میں یہ ہوا وہ ہوا, معیشت نیچے ہو گئی معیشت اوپر ہو گئی, تو یہ لامتناہی بحث ہے. اس کے اوپر کوئی پارٹی ختم نہیں ہوتی. عوام کو فیصلہ کرنے دیں کس کی معاشی جو استطاعت تھی یا معاشی جو کارکردگی تھی اچھی تھی, کس کی سیاسی کارکردگی اچھی تھی, اور وہ فیصلہ کریں گے. آپ صاف شفاف الیکشن ہونے دیں. اس وقت تو صاف شفاف الیکشن ہی سب سے بڑا ہمارے لیے قضیہ ہے کہ وہ کیسے ہوگا. You're sitting in the middle of the two parties. These are the two extremes. وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے, کہتے ہیں نہیں جی سب غلط کر دیا انہوں نے. بریک کے بعد اگر اجازت دیں, بریک کے بعد میں آتا ہوں اس کے اوپر. اور دوسرا میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, مجھے اس کا جواب دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا غلط کیا, جو آپ کیونکہ یو سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن, آپ بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے سامنے احتجاج کرتے ہیں. ECP از اسٹیٹ انسٹیٹیوشن, ریاستی ادارہ ہے نا جی, آپ نے کیا نا اس کے سامنے احتجاج, سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیا. اس میں ہم لائن کہاں ڈرا کرنا چاہتے ہیں؟